کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب اور وظیفہ زوجیت ادا کرے، اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے، اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی، اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا، جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی سوتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، بیٹھے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، چلتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی۔ کتنی نیکیاں ہوگی، کتنی نیکیاں ہوگی، اس نیکی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب بندہ نکاح کرے تو نفس کی تسکین کے لیے نہیں، جب بندہ نکاح کرے تو رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں، جب بندہ نکاح کرے تو اللہ اکبر جو ہے وہ کسی جسم سے کھیلنے کی نیت سے نہیں، بلکہ نکاح کرے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کی نیت سے کرے، تو جب تک نکاح باقی رہے گا راتیں بھی نیکیاں، دن بھی نیکیاں، صبح بھی نیکیاں، شام بھی نیکیاں۔ نکاح کی برکت یہ ہے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ غریب ہیں اور ہم چاہے وہ غربت کی وجہ سے کسی ایک انسان کا بوجھ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے، یعنی اپنے کسی کا نان و نفقہ، کسی کا کھانا پینا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لباس کی ذمہ داری ہم اپنے وجود پر اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندے ہیں، ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ یا رسول اللہ، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، چاہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کرتے۔ میرے نبی نے فرمایا، نکاح کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم مالدار ہو جاؤ گے۔ نکاح کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مالدار ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ تو یہ نکاح کی برکتیں، نکاح کی کتنی برکتیں، ایک تو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے، دوسرا نگاہیں جھک جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہوں میں حیا پیدا ہو جاتی۔ تیسری بات یہ کہ نکاح کی برکت سے انسان مالدار ہو جاتا ہے، لیکن مالدار ہونے کے لیے نکاح نہیں کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح، اس لیے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے، ان کی سنت پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہے۔ تو نکاح میں جو مال میں برکت۔ تیسری چیز، فقیہ ابو لیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ کنوارا انسان یا کنوارا مرد یا کنواری عورت، یعنی بغیر شادی شدہ کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو عام حالات میں ان کو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے، شادی کے بعد 2 رکعت پڑھیں تو اللہ انہیں 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ ہو کہ حضور کی امت کو بڑھائے، اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے، اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی، اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا رہے۔ ہر سانس کے بدلے 60 سال کی سانس کسے کہتے ہیں؟ انسان 1 منٹ میں کتنی مرتبہ سانس لیتا ہے؟ ہر سانس کے بدلے، لیکن صرف نیت یہ ہو، پہلی بات بسم اللہ کے ساتھ جائے، دوسری بات امت محمدیہ میں اضافے کی نیت ہو، تو کتنی بڑی برکتیں نصیب ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو آئیے بات آگے نہ نکلیں، آیہ کریمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو نکاح کا حکم دیا، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، تمہارے من کو بھائے، ان سے نکاح کرو۔ تو چونکہ مطلقاً نکاح کا حکم آیا کہ نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئے، تو کیا ساری دنیا پسند آئے تو ساری دنیا سے نکاح کر لیں؟ تو قید لگائی، فرمایا کتنی پسند آئے تو کتنے نکاح کریں؟
फरमाया मसना व सुलासा व रुबा, दो दो, तीन तीन, चार चार। फिर कहा फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, और अगर इनके उनके दरमियान इंसाफ न कर सको तो फिर एक ही करो। अगर इस आये करीमा का मफहूम लोग समझ लेते तो शायद टीवी पर बैठ करके इस्लाम के खिलाफ भौंकते नजर न आते। ये बात है कि देखो इस्लाम क्या बात करता है। इस्लाम तो एतदाल और अदल की बात करता है और पाबंद करता है एक के लिए। हमारे उलमा तफसीर में फरमाते हैं ये मसना सुलासा व रुबा इबाहत के लिए है कि तुम्हारे लिए मुबाह है, और फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा ये वजूब के लिए कि अगर इंसाफ न कर सको तो वाजिब है कि एक ही पर इक्तिफा करो। इससे बढ़कर खूबसूरत बात और क्या हो सकती है? इससे बढ़कर के खूबसूरत कानून और क्या हो सकता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो एक से जायद को मुबाह करार दिया और इंसाफ न करने की सूरत में वाजिब कर दिया कि अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही पर इक्तिफा करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इससे पता चला कि अगर एक से जायद हो तो इंसाफ जरूरी, इंसाफ न करने की सूरत में जो है वो एक पर इक्तिफा जरूरी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निकाह लोग कभी किसी वजह से करते हैं, कभी किसी वजह से करते हैं। निकाह करने के लिए हदीस पाक का मफहूम है कि चार सूरतें हैं आमतौर पर जिसकी वजह से लोग निकाह करते हैं। जब कभी लोग निकाह करने के लिए निकलते हैं तो वो इंसान जब निकाह करने निकलता है तो माल देखता है कि दामाद मालदार है कि नहीं, या बहू के घर वाले मालदार है कि नहीं। रिश्ता तय करते वक्त माल देखा जाता है, उसका नुकसान बयान किया गया। अगर जो सिर्फ माल देखकर निकाह करे, सिर्फ माल देखकर, तो अल्लाह ताला उस पर गुर्बत मुसल्लत कर देता है। यानी जिन्होंने सिर्फ माल देखा और माल की बुनियाद पर जिन्होंने निकाह किया, और मैं समझता हूं कि शायद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कहीं ना कहीं हमसे फरामोश हो रहा है कि जब हम रिश्ता देखने के लिए निकलते हैं तो बेटी वहां देंगे जो मालदार घराना है और बहू वहां से लाएंगे जो मालदार घराना है। यानी लालच, लालच और लालच। मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी को भी उठा करके दे दें, कम से कम ये तो होना चाहिए कि आप बेटी जहां दे रहे हैं तो वो आपकी बेटी को खुश रख सके, कम से कम खाना पानी दे सके, अच्छा लिबास दे सके, अच्छे मकान में रख सके, ये तो होना ही चाहिए। और जो नानो नफका न दे सके उसके लिए निकाह भी जो है वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाजिम करार नहीं दिया है, बल्कि बात सूरतों में तो उसको मना किया गया है जो नानो नफका नहीं दे सकता। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, तो माल की वजह से जो निकाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उन पर गुर्बत मुसल्लत कर देता है। लेकिन यहां हाल तो ये है कि दामाद का सट्टे का कारोबार हो चलेगा, सूद का कारोबार हो चलेगा, रिश्वत से कमाता हो चलेगा, लोगों पे जुल्म करके कमाता हो चलेगा, हराम लुत्मा खाता हो चलेगा, लेकिन गुर्बत नहीं चलेगी। माल 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 की मोहब्बत ने तबाह कर दिया। कुरान कहता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर, के हलाक कर दिया तुमको माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुम कब्र के मुंह तक पहुंच गए, यहां तक कि तुम कब्र के गड़े तक पहुंच गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ माल देख करके निकाह न करो। अगर मालदार घर से बहू लाओगे तो वो उठाकर दे क्या देंगे? और कौन देता है? अपनी सारी जायदाद उठा करके, अच्छी तरह याद रखो, इंसान देता है तो अपनी ताकत के मुताबिक देता है और अल्लाह देता है तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करने वालों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाल का एक दरवाजा खुद खोलता है अल्लाह उस पर सवाल के 100 दरवाजे खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनें, तो जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम
کہ آپ زبان سے بیان کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ ہر مسلمان کو ہمارے کو پتہ چل جائے۔ تو میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کیا یہ وظیفہ ایسی قرآن میں آیا ہے جو کہ ہم عمل کر لیتے ہیں تو ہمارے بچہ جو جنم لے گا وہ بچہ ایک دم کامیاب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو کیا یہ اسلام میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آپ کو ساری ڈیٹیل ویڈیو کے مادھیم سے ہم سے بہتر علماء کرام سید الانبیاء القادری صاحب نے بتا دیے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ ہی وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے کہ ہم سے بہتر علماء کرام جن کا نام ہے سید الانبیاء القادری صاحب ایک ایسا عمل وظیفہ بتائے ہیں یہ کہ اگر وظیفہ کو عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک کامیاب یعنی شراب نہیں پیے گا، یعنی بدمعاش نہیں نکلے گا، آپ کا بچہ ہر بات مانے گا، آپ کی قابو میں رہے گا۔ اگر یہ عمل کو کر لیتے ہیں ہم بستری کرنے سے پہلے تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کے مادھیم سے سید الانبیاء القادری صاحب نے انفارمیشن بتا دی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ ہی آپ کا وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کا مہربان قاری نور عالم۔ اگر اس چینل پر پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور خدا کے واسطے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ خدا حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔